تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے سیائی وال جماعت کے مبلغ حضرت مولانا عبدالحکیم نعمانی صاحب کو. وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے اظہار خیال فرماتے ہیں. مولانا عبدالحکیم نعمانی صاحب. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر الی آخر الحدیث. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہے، اور یہ کانفرنس اکابرین ختم نبوت کی قربانیوں اور جہد مسلسل کا نتیجہ ہے. پہلے یہ کانفرنس چنیوٹ میں ہوا کرتی تھی، تو 1982 سے آپ کے اور میرے اکابرین انہوں نے جہاں چناب نگر میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا، اور الحمدللہ جاری و ساری ہے. اور یہ کانفرنس انشاءاللہ قادیانیوں کے لیے قبول اسلام کا باعث بنے گی. کہہ دو انشاءاللہ. تو میں نے آپ دوستوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول کے حوالہ سے چند باتیں، چند گزارشات عرض کرنی ہیں. میرا اور آپ کا نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جسم اصلی کے ساتھ، جسم خاکی کے ساتھ، جسم عرضی کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے،
اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، ان کا نزول قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ 1300 سال میں آپ دوستوں کو اس عقیدے کا انکار کرنے والا کوئی ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ جن آیات سے قادیانی دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں وہ آیتیں اس وقت بھی موجود تھی، تو اگر ان آیتوں کا وہ مفہوم ہوتا جو قادیانی لیتے ہیں تو علماء، محدثین، مفسرین ضرور ہی بیان فرماتے ہیں۔ تو 1300 سال میں آپ دوستوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرنے والا کوئی ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ ایک جگہ ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی، تو اب قادیانی مذہب جو ہے یہ زیادہ تر عقلیات سے کام لیتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو مجھے کہنے لگا جی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا ضرور کریں۔ کہنے لگا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں پہ زندہ ہیں تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ دیکھیں کس طرز کا سوال ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کس طرح کا فائدہ لینا چاہتے ہیں، آپ لسٹ تیار کریں۔ لسٹ تیار کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں فائدہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ میں نے کہا اگر میں آپ سے یہی سوال کروں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان پر موت طاری ہوئی ہے، تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو میں نے کہا کیونکہ یہ سوال ہی غلط ہے لیکن آپ نے فائدے کا پوچھا ہے، تو میں نے کہا سب سے پہلا فائدہ قرآن مجید کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا فائدہ میں نے کہا احادیث صحیحہ متواترہ کا اقرار ہے۔ تیسرا فائدہ اجماع امت کا اقرار ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا تو وہ جھٹ بولا کہ قرآن میں ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے جی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نہ قتل کیے گئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے۔ معاملہ کیا ہوا؟ فرمایا ولکن شبہ لہم، جو دشمنان عیسیٰ تھے اللہ تعالی نے ان کو تردد میں ڈال دیا۔ ان کا ایک آدمی تھا یہودا، اللہ تعالیٰ نے اس پر شبیہ ڈال دی اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر بٹھا دیا۔ اب وہ آئے مکان میں داخل ہوئے تو وہ انہوں نے دیکھا تو وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو پھر یہودا کہاں ہے؟ اگر یہ یہودا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہ اسی تردد میں رہے، فل ڈاؤٹ میں رہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنا کام کر دکھایا، وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو میں نے کہا یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو کہنے لگا جی رفع سے مراد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اوپر نہیں اٹھائی گئی تھی۔ میں نے کہا آپ کی عقل کی مت ماری ہوئی ہے، آپ دیکھیں وہ روح کو تو قتل کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو جسم کو قتل کرنے آئے تھے، اور یہاں روح کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ پھر اگر آپ دوست میری طرف توجہ رکھیں
تو آپ دوست دیکھیں کہ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، قتل جسم ہوتا ہے یا روح ہوتی ہے؟ جسم ہوتا ہے۔ سولی پہ جسم چڑھتا ہے یا روح چڑھتی ہے؟ جسم چڑھتا ہے، روح تو ایک لطیف چیز ہے جس کو نہ ماپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ وزن کیا جا سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ جسم جو ہے یہ ایک حصی چیز ہے، اس کو آپ دوست تول سکتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، وزن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ، کہ وہ قتل نہیں کیا گیا۔ اب وہ جسم قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، وہ جسم سولی پہ نہیں چڑھایا گیا۔ جس جسم کے قتل کرنے کی نفی کی جا رہی ہے، جس جسم کے سولی پہ چڑھنے کی نفی کی جا رہی ہے، آگے بل کا لفظ بھی تقاضا کرتا ہے کہ اسی جسم کے اوپر اٹھائے جانے کا اثبات ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو اب بھی بات سمجھ نہیں آتی تو مرزا قادیانی سے پہلے مفسرین گزرے ہیں۔ میں نے کہا آپ جو جس تفسیر پر ہاتھ رکھیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، جو مفسرین لکھتے آئے ہیں، جو سمجھتے آئے ہیں، آپ بھی اس پہ دستخط کر دیں، میں بھی کر دیتا ہوں، جھگڑا ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس پہ وہ بھی تیار نہ ہوا اور کوئی قادیانی اس پہ ایگری نہیں ہے۔ کیوں؟ دین انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنے ذہنی ابال کو انہوں نے دین کا نام دیا ہوا ہے۔ تو مجھے وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ سے گفتگو نہیں کرنی۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرنی؟ آپ نے تو بلایا ہے، آپ کے دوستوں نے بلایا ہے، گفتگو کیوں نہیں کرنی آپ نے؟ تو وہ قادیانی تو خاموش ہو گیا جو بلانے والا تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق معراج والی رات تو براق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کون سی براق آئی؟ کس براق پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھا کر آسمانوں پہ لے جایا گیا؟ تو میں نے کہا چونکہ قادیانیوں کا قرآن کا مطالعہ نہیں ہوتا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جبرائیل امین کے ذریعے مدد کی۔ تو میں نے کہا یہ قرآن ہے۔ وہ کہنے لگا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں آسمانوں پہ زندہ ہوں؟ میں نے کہا کسی جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں آسمانوں پہ زندہ نہیں ہوں؟ کہنے لگا جی نہیں میرا سوال ہے۔ میں نے کہا میرا بھی سوال ہے۔ تو میں نے کہا اب ہم آتے ہیں احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ اب آپ دوست توجہ رکھیں، معراج والی رات 4 پیغمبر اکٹھے ہوئے، فتذاکروا امر الساعہ، یہ حدیث ابن ماجہ میں، مستدرک میں، تفسیر ابن کثیر میں اور متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ فتذاکروا امر الساعہ، تو قیامت کے متعلق انہوں نے تذکرہ شروع کیا، گفتگو شروع کی، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو جو اس محفل میں موجود تھے تمام کے تمام وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ جناب آپ فرمائیں آپ جد الانبیاء ہیں، آپ اولو العزم اور برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کو کوئی اس بارے میں انفارمیشن ہے کہ متی الساعہ قیامت نے کب قائم ہونا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا علم لی، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر تمام پیغمبر جو موجود تھے اس محفل میں وہ متوجہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ بتائیں آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ بتائیں کہ متی الساعہ قیامت میں کب قائم ہونا ہے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لا علمی کا اظہار کیا. پھر تمام پیغمبر جو موجود تھے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ رب نے آپ کو نبی بنایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ آخری نبی ہیں، تو آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیں کہ متی الساعہ قیامت نے کب قائم ہونا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نے کب قائم ہونا ہے اس کا تو مجھے بھی علم نہیں ہے کہ کب قائم ہوگی، کوئی خاص متعین وقت مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. تو پھر یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوجہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ کو رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ کو ارشاد فرمائیں کہ قیامت میں کب قائم ہونا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں کب قائم ہونا ہے اس کا تو مجھے بھی علم نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ سأنزل فأقتل الدجال، فأقتل الدجال، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں قرب قیامت میں نازل ہوں گا اور میں جا کر دجال کو قتل کروں گا. اب میں نے قادیانی سے کہا دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں نازل ہوں گا، اب تو مان جائیے. تو اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ سأنزل، اور اس محفل میں جتنے پیغمبر ہیں ان کو بھی یہ عقیدہ تسلیم ہے، گویا حیات عیسیٰ پر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی اجماع ہے. تو میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اور حیات فی السماء اور نزول من السماء کا عقیدہ جو ہے یہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے. آپ کو احادیث کی کتابوں میں نزول کا باب تو ملے گا لیکن کوئی قادیانی ماں کا لال وفات مسیح کا باب نہیں دکھا سکتا کسی حدیث کی کتاب میں. مرزا قادیانی نے اپنی متعدد کتابوں میں لکھا دھوکہ دینے کے لیے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں. تو میں قادیانی سے کہا کرتا ہوں کہ جناب اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابیں موجود ہیں، شرح عقائد ہے، مساجرہ ہے، مسامرہ ہے، یہ فقہ اکبر ہے، یہ عقیدۃ الطحاویہ ہے، ان میں حیات عیسیٰ علیہ السلام اور نزول من السماء کا تذکرہ تو ملتا ہے، کسی جگہ وفات مسیح کا تذکرہ نہیں ملتا. تو اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کسی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ نہیں. میرے دوستو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے. کون نازل ہوں گے بھائی؟ ابن مریم. مرزا قادیانی ابن مریم نہیں ہے، نشانی فٹ نہیں ہو رہی. نازل جو ہوں گے وہ ابن مریم ہوں گے. مرزا قادیانی گھسیٹیدہ پتر سی، نشانی فٹ نہیں ہو رہی. فرمایا حاکمن عادلا، وہ امام حاکم عادل ہوں گے. میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے. حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے اخیر زمانہ میں دجال آئے گا. دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. تو اب آپ دوست تھوڑا سا
ظہور مہدی کا مسئلہ سمجھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی جو شخصیت ہے یہ ڈفرینٹ ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ مختلف ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، یواتی اسمہ اسمی، فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی آنے والے امام مہدی علیہ الرضوان کا نام محمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا بھائی؟ محمد۔ اور فرمایا یواتی اسم ابی و ابی، فرمایا ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، قریشی خاندان سے ان کا تعلق ہوگا، اور مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان طواف کر رہے ہوں گے، طواف کا بھی 7واں چکر ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ الرضوان پہچانے جائیں گے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ دوست دیکھیں کہ امام مہدی علیہ الرضوان کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا۔ مرزا کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، اس کا نام غلام احمد ہے، تو نشانی فٹ ہو رہی ہے بھائی۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مرزا قادیانی کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا، نشانی فٹ ہو رہی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، یہ قادیان کی ملعون بستی میں پیدا ہوا، نشانی فٹ ہو رہی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان طواف کی حالت میں پہچانے جائیں گے، اس نے خود دعویٰ کیا، اور طواف کو بیت اللہ کا کر رہے ہوں گے۔ مرزا قادیانی کو پوری زندگی مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب نہیں ہوئی، تو آپ دوست بتائیں کہ یہ نشانی فٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جو ہیں وہ جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، پتہ چلے گا کہ دجال اکبر جو ہے وہ نکل چکا ہے، ان کے فتنہ کو روکنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ صبح کی اذان ہو چکی ہوگی تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کیا دیکھیں گے کہ جامعہ مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اب آپ دوست بتائیں، ایک آدمی مینارے پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی نیچے ہے، یہ آدمی ایک ہیں یا دو ہیں؟ بولتے نہیں ہو، دو ہیں۔ تو میں قادیانی سے کہا کرتا ہوں کہ تم نے مرزا قادیانی میں یہ دو چیزیں کیسے جمع کر لی کہ وہ امام مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی الگ ہے، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی پرسنالٹی الگ ہے۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سیڑھی لگائیں گے۔ حضرت تشریف لائے ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قیامت والے دن